بسم اللہ الرحمن الرحیم قال وهو قريب إن كان الجواب عن المعرية وعن بعض ما يشاركها فيه أين الجواب عنها وعن كل انہا کے لانے انہا وعن کل أين الجواب عنها وعن كل ما يشاركها فيه كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنس جس کی پیچھے ابھی تعریف پڑی ہے، جنس دو قسم ہے، جنس قریب اور جنس، لیکن ہوگی اپنے ماتات کی نظر سے اگر جواب ماہیت سے اور ان بعض سے جو شریک ہے ماہیت کو جنس میں، اگر ہو جواب عین جواب ماہیت سے اور کل ان سے جو شریک ہیں ماہیت کو اس جنس میں، یعنی ایک ماہیت کے ساتھ جنس میں جتنے شریک ہیں بعض کو ملائیں تب بھی وہی جواب ہے، باری باری سب کو ملائیں تب بھی، یہ جو پہلی ماہیت ہم پکڑے ہوئے ہیں جس کے ساتھ سارے مشارکات کو ملایا تو جواب میں وہی آئی ہے، تو وہ جنس قریب ہے اس کی، وہ اس کی جیسا کہ حیوان بنسبت انسان کے، شرع میں آ رہا ہے کہ انسان کے ساتھ حیوانیت میں جتنے شریک ہیں سب کو ملائیں، ایک ایک کو ملائیں، جواب ایک ہی ہے، کون؟ حیوان، لا یا حیوان انسان کی جنس۔ ہاں جی شابہ جی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ جنس دو قسم ہے، جنس قریب اور جنس بعید۔ اگر جواب ماہیت سے ہو اور بعض ان سے کہ شریک ہے ماہیت کو جنس میں، اگر جواب جو بعض سے ہے عین ہو جواب کا اور کل ان سے اور ہر اس سے کہ شریک ہے ماہیت کو اس میں، اس جنس میں، اس جنس میں، جیسا کہ حیوان کا نسبت انسان کی، تو یہ کیا ہے؟ جنس قریب ہے۔ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اور جنس قریب ہے اگر ہو امتحان کرا جی بارہ تکوں بھی شرح چاہیے ہونے مطلب گڑبڑ کرو پہ، اگر ہو جواب ماہیت سے، ماہیت انسان اور بعض ان سے جو شریک ہیں ماہیت کو یعنی انسان کو جنس میں یعنی حیوان میں، کیا ہو جواب عین جواب کا جواب ماہیت سے اور کل اور کل ان سے جو شریک ہے ماہیت کو جنس میں یعنی انسان کے ساتھ جو شریک ہے، جیسا کہ حیوان بنسبت انسان کے، یہ اس کی کیا ہے؟ جنس قریب ہے۔ سگرے تو پکار لگے ہو میرے یاروں جی۔ اور جنس قریب ہے اگر وہ جواب ماہیت سے اور بعض ان سے کہ شریک ہے وہ ماہیت کو جنس میں، عین جواب کا ماہیت سے اور ہر اس سے کہ شریک ہوں وہ ماہیت کو جنس میں، جیسا کہ حیوان کا نسبت انسان، وبعید کان الجواب عنها عن بعض ما يشاركها فيه غیر الجواب انہا بس۔ اور جنس بعید ہے اگر ہو جواب ماہیت اور بعض ان سے جو ماہیت کے ساتھ شریک ہیں جنس میں، ان میں جو جواب ہے نا یہ غیر ہو جواب کا ماہیت سے اور دوسرے بعض سے، بعض کو ملایا تو ایک جواب ہے، باقی بعض کو ملایا تو جواب میں وہ نہیں آ رہا، تو یہ جو ہم نے لیا ہے نا یہ اس ماہیت کے لیے جنس بعید ہے۔ ماہیت کے لیے یا مثال نہیں دی، آگے مثالیں آ رہی ہیں جنس بعید ہیں جو کہ کئی ہیں جی۔ اگر ہو جواب ماہیت سے اور بعض ان سے جو شریک ہے ماہیت کے ساتھ جنس میں، غیر اس جواب کا جو ماہیت سے ہے اور دوسرے بعض سے ہے، یعنی جواب اگر بدل گئے ہیں تو اس کی جنس بعید ہے اور بعید ہے، اور یعنی جنس بعید ہے اگر ہو جواب ماہیت سے اور ان بعض سے جو شریک ہے ماہیت کو جنس میں،
ہو جواب جواب کا غیر جواب کا ماہیت سے اور دوسرے بعض سے شابہ جی اور جنس بعید ہے اگر ہو جواب ماہیت سے اور بعض ان سے جو شریک ہے ماہیت کو جنس میں غیر جواب کا ماہیت سے اور دوسرے بعض سے وَيَكُونُ کا جواب آنی امکان بعیدن بمرتبت واحدت الجسم النامی بالنسبت للانسان وَثَلَاثَةُ امکان بمرتبتین بالجسم واربع وجبات امکان بعیدن بثلاث مراتب کالجوہری والا حاضر قیاس اور ہوں گے وہاں دو جواب اگر ہوئی جنس بعید ایک مرتبہ جیسا کہ جسم نامی بنسبت انسان کے اور ہوں گے تین جواب اگر ہوئی جنس بعید بدو مرتبہ جیسا کہ جسم مطلق بنسبت انسان کے اور ہوں گے چار جواب اگر ہوئی جنس بعید و تین مرتبے جیسا کہ جوہر بنسبت انسان کے اور اسی پر قیاس ہے آگے لے چلو لیکن منطقی اتھے کھلو گئے نے اے مثالاں نے انہاں نوں رگڑی آؤ جی چھڈی کڈو انہاں دی ہوئی جنس بعید بیک مرتبہ جیسا کہ جسم نامی بنسبت انسان کے اور ہوں گے وہاں تین جواب اگر وہی جنس بہت بعید بدو مرتبہ ایشا بس مطلب بنسبت انسان کے اور ہوں گے وہاں چار جواب اگر وہی جنس بعید بثلاث بسے مرتبہ بعید تین مرتبوں کے ساتھ جیسا کہ جوہر اور اسی پر قیاس ہے جی یہ بڑھتا جائے گا جوابوں کا عدد بود کے مراتب کے عدد پر ایک ایک کے لیے اور ہوں گے وہاں دو جواب اگر ہوئی جنس بعید ایک مرتبے کے ساتھ بعید بیک مرتبہ جیسا کہ جسم نامی بنسبت انسان کے اور ہوں گے تین جواب اگر ہوئی جنس بعید بدو مرتبہ جیسے جسم مطلق اور ہوں گے جواب چار اگر ہوئی جنس بعید تین مرتبے جیسا کہ جوہر اور اسی پر ہے قیاس جی اور ہوں گے وہاں دو جواب اگر ہوئی جنس بعید بیک مرتبہ جیسا کہ جسم نامی بنسبت انسان کے اور ہوں گے تین جواب اگر ہوئی جنس بعید بدو مرتبہ جیسا کہ جسم اور ہوں گے وہاں چار جواب اگر ہوئی جنس بعید بس سے مرتبہ جیسا کہ جوہر اور اسی پر ہے قیاس اقولو ترتب الکلیات حتی یتہیأ لحم التمثیل بها تسہیلا علی المتعلم المبتدی فوضع الانسان ثم الحیوان ثم الجسم النامی ثم الجسم المطلق ثم الجوہر علامہ قطب الدین فرماتے ہیں بیٹا جی میں کہتا ہوں کہ قوم نے تحقیق مرتب کیا ہے ترتیب دی ہے کلیات کو کس کو اور یہ پیچھے پڑا ہے کہ ایک مرتبے کی کسی شے کی دو جنسیں نہیں ہوتی ایک مرتبے کی کسی شے کی دو جنسیں نہیں ہوتی جی اوپر نیچے ہوتی ہیں جی تو ترتیب دی انہوں نے کلیات کو حتیٰ کہ تیار ہو گئی ان کے لیے تمثیل کلیات کے ساتھ قریب بعید ابد یہ کیوں تیار ہوئی واسطے آسانی کے متعلم مبتدی پر تو انہوں نے وضع کیا پہلے نو کے لیے انسان کو پھر اس کی پہلی جنس حیوان پھر جسم نامی پھر جسم مطلق پھر جوہر سے اگوں ناروں پار کم چلا گیا کم ختم ہو گیا ہاں جی سمجھے گی آخر جی ہاں نے تحقیق ترتیب دی ہے کلیات کو حتیٰ کہ تیار کی ہے ان کے لیے تمثیل کلیات کے ساتھ واسطے آسانی کرنے کے لیے متعلم مبتدی پر پس وضع کیا قوم نے انسان کو نو پھر اس کی جنس حیوان پھر جسم نامی پھر جسم مطلق پھر جوہر یعنی تیار کی نہیں تیار ہو گئی ہے نفس الامر میں ایسی تھا تو ان کو یہ مثال مل گئی جی میں کہتا ہوں قوم نے تحقیق ترتیب دی ہے کلیات کو حتیٰ کہ تیار ہو گیا ان کے لیے تمثیل ان کے ساتھ واسطے آسانی کے
متعلم مبتدی پر پس رکھا انہوں نے اور وضع کیا انہوں نے اور مانا ہو فبینو اور تھلے حاشیے تھے سنی پس بیان کیا انہوں نے اور بطور مثال ہو انسان کو پھر حیوان کو پھر جسم نامی کو پھر جسم مطلق کو پھر جوہر کو حیوان جسم نامی جسم مطلق تے جوہر کنے نے چار جی یہ چار ہی جنساں نے تے انسان نو ہے تے یا مثالاں شروع تک اور بھی پیچھے آئی ہیں کوئی یہ مثالاں اور بھی کوئی ہے یہی نہیں ہیں ہاں جی شابہ جی میں کہتا ہوں قوم نے تحقیق ترتیب دی ہے کلیات کو حتیٰ کہ تیار ہو گئی ہیں اس کے لیے تفصیل بالکلیات واسطے آسانی کرنے کے متعلم مبتدی پر بس بیان کیا قوم نے انسان کو پھر حیوان کو پھر جسم نامی کو پھر جسم مطلق کو پھر جوہر لہذا انسان تو نو ہے جیسا کہ تو پہچان چکا ہے پس انسان نو ہے جیسا کہ تو پہچان چکا ہے جی بس انسان نو ہے جیسا کہ تو پہچان چکا ہے اب آگے سارے ثابت کرنے ہیں یہ جنسیں ہیں جی والحیوان جنس للانسان لأنہ تمام الماہیت المشترکہ بین الانسان والفرس اور حیوان جو ہے وہ انسان کی جنس ہے ابھی قریب بعید نہیں صرف جنس ثابت کرنا ہے کیونکہ جنس وہ ہوتی ہے کہ شے کے ساتھ جنسیت میں جتنے مشارکات ہیں جواب سوال کرے تو جواب ہو اس سے کوئی جز خارج نہ ہو کیونکہ جز تمام مشترک ہوگی تو وہ جنس ہوتی ہے وہ اب یہ سب کو پہلے تمام مشترک بڑھانا ہے کہ حیوان جنس ہے انسان کی اس لیے کہ حیوان تمام ماہیت مشترکہ ہے انسان کے ساتھ اور لہذا یہ انسان کی کیا بن گئی چلو جی اور حیوان جنس ہے انسان کی اس لیے کہ حیوان تمام ماہیت مشترکہ ہے انسان اور فرس کے درمیان کن کے درمیان جتنی جزیں نکالے یا وہ حیوان کا عین ہے یا حیوان کی جزیں ہیں جی حیوان جنس ہے انسان کی اس لیے کہ حیوان تمام ماہیت مشترکہ ہے انسان اور فرس کے درمیان وَكَذَلِكَ الجسم النامی جنس للانسان والنباتات لأنه كمال الجزء المشترك بين الانسان والنباتات حتی اذا سئل عنهما بما هما كان الجواب الجسم النامی بس اور جسم اور اسی طرح جسم نامی یہ بھی جنس ہے انسان کی انسان کے لیے اور نباتات کے لیے کن کے لیے انسان اور نباتات کے لیے اس لیے کہ جسم نامی تمام مشترک ہے انسان اور نباتات کے درمیان انسان کے ساتھ نباتات ملائیں شجر الانسان و شجر و ماہما تو ان کے درمیان جوہر مشترک ہے جسم مطلق مشترک ہے جسم نامی مشترک ہے جسم نامی کا عین ہو گیا اور جسم مطلق اور جوہر جسم نامی کی جزیں ہیں جی سمجھا گی تو یہ جز تمام مشترک بنی کہ نہیں کیا کہ جی اور اسی طرح جسم نامی جنس ہے انسان اور نباتات کے لیے اس لیے کہ جسم نامی تمام جز مشترک ہے انسان اور نباتات کے درمیان حتیٰ کہ جب انسان اور نباتات سے سوال کیا جائے ما ہما کے ساتھ تو جواب جسم نامی ہے یعنی الانسان بشجر ہو جواب الجسم نامی آئے گا اور ان کے درمیان جتنی جزء مشترک ہیں یا وہ جسم نامی کا عین ہے یا جسم نامی کی جزء ہے تو مشترک کون ہے تین جسم نامی جسم مطلق حیوان نہیں مشترک وہ نیچے ہے جی ایشا پاسے اور دیکھیں اور اسی طرح جسم نامی جنس ہے انسان کی اور نباتات ملانا ہے نال اور نباتات کی اس لیے کہ جسم نامی جز تمام مشترک ہے انسان اور نباتات کے درمیان حتیٰ کہ جب سوال کیا جائے دونوں سے الانسان والشجر ما ہما کے ساتھ تو ہوگا جواب جسم نامی جی
نامی جنس ہے انسان اور نباتات کے لیے، اس لیے کہ جسم نامی تمام کچھ مشترک ہے انسان اور نباتات کے درمیان، حتیٰ کہ جب سوال کیا جائے دونوں سے ماں و ماں کے ساتھ تو ہوگا جواب جسم نامی۔ وَكَذَلِكَ الْجِسْمُ الْمُطْلَقُ جِنْسٌ لَهُ لِأَنَّهُ تَمَامُ الْجُزْءِ الْمُشْتَرِكِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجَرِ مَثَلًا۔ بس، اور اسی طرح جسم مطلق بھی انسان کی جنس ہے، اس لیے کہ انسان اور حجر کو ملا کر سوال کریں تو جواب میں جسم مطلق ہے۔ انسان اور حجر کے درمیان جو جز تمام مشترک ہے وہ جسم مطلق ہے، کیونکہ ان کے درمیان ایک یہ مشترک ہے اور ایک جوہر مشترک ہے، اور جوہر جسم مطلق کی جز ہے اور جسم مطلق کا عین ہے۔ جی کیا کہ جی اسی طرح جسم مطلق بھی جنس ہے انسان کی، اس لیے کہ جسم مطلق یہ تمام جز مشترک ہے انسان اور حجر کے درمیان۔ آگے سمجھ، اور اسی طرح جسم مطلق جنس ہے انسان کی، اس لیے کہ جسم مطلق جز تمام مشترک ہے، یہ نہیں آخنا تمام جز مشترک ہے، نہ اتو منع کرنا ہے، جز تمام مشترک ہے انسان کے درمیان اور حجر کے درمیان، مثلاً جی وَكَذَلِكَ الْجَوْهَرُ جِنْسٌ لَهُ لِأَنَّهُ تَمَامُ الْمَاهِيَّةِ الْمُشْتَرِكَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَقْلِ۔ اور اسی طرح جوہر بھی انسان کی جنس ہے، جوہر بھی اس لیے کہ جوہر یہ انسان اور عقل کے درمیان جز تمام مشترک ہے، کیونکہ ان کے درمیان ایک ہی شے مشترک ہے، کیا؟ جوہر، تو وہ جوہر کا عین ہے۔ جی بس کیا کہ جی اسی طرح جوہر بھی انسان کی جنس ہے، اس لیے کہ جوہر انسان اور عقل کے درمیان جز تمام مشترک ہے۔ شاباش۔ اور اسی طرح جوہر جنس ہے انسان کی، ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਅਕੀਦੇ ਫਲਸਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਕਾਇਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਵੀ ਜੌਹਰ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕਲ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੰਤਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਪਈ ਜੀ। اور اسی طرح جوہر جنس ہے انسان کے لیے، اس لیے کہ جوہر کیا ہے؟ تمام معیت مشترکہ ہے اور تفنن فی العبارت انسان کے درمیان اور عقل کے درمیان۔ جی جوہر جنس ہے انسان کے لیے، اس لیے کہ جو تمام معیت مشترکہ ہے انسان اور عقل کے درمیان۔ لو جی 4 جنساں بن گئی ہیں جی، حیوان تے جسم نامی تے جسم مطلق تے جوہر۔ جی فقط ظاہر انہ یجوز ان یکون لماہیت واحدۃ اجناس مختلفۃ بعضها فوق بعض۔ تحقیق ظاہر ہو گئی یہ بات اس ہماری تقریر سے کہ جائز ہے یہ کہ ہوں ایک ماہیت کے لیے، مثلاً انسان کے لیے اجناس مختلفہ، بعض ان کی فوق ہوں بعض سے، کیونکہ تعدد الاجناس ایک مرتبے میں لا یجوز ہے۔ جی کیا کہ جی یہاں سے ظاہر ہوگی یہ بات کہ جائز ہے کہ ایک ماہیت کے لیے مختلف جنسیں ہوں، بعض ان کی فوق ہوں، ایک مرتبے کے نہیں، اوپر نیچے۔ پس تحقیق ظاہر ہوگی یہ بات، جائز ہے یہ کہ ہوں ماہیت واحدہ کے لیے اجناس مختلفہ، بعض ان اجناس کا فوق ہو بعض سے۔ جی بس تحقیق میں ظاہر ہوگی یہ بات کہ جائز ہے یہ کہ ہو ماہیت واحدہ کے لیے اجناس مختلفہ، بعض ان کے فوق ہوں بعض سے۔ جی اذن تاکش هذا على صحیفۃ الخاطر فتقول الجنس اما قریب او بعید۔ جب منتقش ہو گئی ہماری یہ تقریر تیرے الف لام وزن المضاف الیہ صحیفۃ خاطر کا، جب یہ ہماری تقریر منتقش ہو گئی تیرے دل کے صحیفے پر، تو ہم کہتے ہیں کہ جنس جو ہے وہ 2 قسم ہے، یا قریب یا بعید۔ اور جب منتقش ہو گئی یہ بات، جی
اے اذا علمتا تعددہ تمام المشترک فعلم ان انحصار، یہ بات کس پر؟ دل، تیرے دل کے صحیفے پر. تو پس ہم کہتے ہیں جنس یا قریب ہے یا بعید ہے. قریب ہے یا بعید. شابہ جی. اور جب نقش منتقش ہو گئی یہ بات تیرے دل کے صحیفے پر، پس ہم کہتے ہیں جنس یا قریب ہے یا بعید ہے. اس لیے نہ ہو کان الجواب عن الماہیت من بعد ما یشارکها فی ذلک الجنس عین الجواب عنها وعن جمیع مشارکاتها فیہ فهو القریب کالحیوان. اے شاباش سے. اس لیے کہ اگر ہے جواب ماہیت سے اور ان بعض سے جو شریک ہے ماہیت کو اس جنس میں، اگر ہے یہ جواب عین جواب ماہیت سے اور جمیع مشارکات ماہیت کے جنس میں، جب جمیع کا معنی ہے کل واحد، ہر ایک جو شریک ہے، جس کو ملا کر سوال کرے ہر ایک کے جواب میں وہی آئے. بسم اللہ. تو پس یہ کیا ہے؟ یہ جنس قریب ہے. کل حیوانی فإنه الجواب عن السؤال عن الانسان والفرس وهو الجواب عنه عن جميع انواع المشارکۃ للانسان فی الحیوانیت. جیسا کہ حیوان بنسبت انسان کے، کیونکہ حیوان ہی جواب ہے سوال کرنے سے انسان سے اور فرس سے، اور حیوان ہی جواب ہے سوال کرنے سے انسان سے اور ہر ایک نوع کو ملا کر سے جو شریک ہے انسان کے لیے حیوانیت میں. جس کو ملاتے جائیں گے جواب کیا آئے گا؟ حیوان. کیا کہیں جی؟ کیونکہ جیسے حیوان یہ جنس ہے انسان کے لیے، کیونکہ جواب سوال کرنے سے انسان اور فرس سے، اور اس لیے کہ حیوان ہی جواب ہے سوال کرنے سے انسان اور فرس سے، اور حیوان ہی جواب ہے انسان سے اور ہر اس نوع سے جو شریک ہے انسان کے ساتھ حیوانیت میں. ایک ہی جواب ہے. اس لیے کہ اگر ہو جواب ماہیت سے اور ان بعض سے جو شریک ہے ماہیت کو اس جنس میں، عین جواب بھی جب سوال ہو کس سے؟ ماہیت سے اور جمیع ماہیت کے مشارکات سے جنس میں وہی جواب ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پس وہ جنس قریب ہے جیسے حیوان، کیونکہ حیوان ہی جواب ہے سوال کرنے سے انسان اور فرس سے، اور حیوان ہی جواب ہے سوال کرنے سے انسان سے اور جمیع انواع سے جو شریک ہیں انسان کے لیے حیوانیت میں. جی. اس لیے کہ اگر ہو جواب ماہیت سے اور بعض ان سے جو شریک ہے ماہیت کے ساتھ اس جنس میں، عین جواب ماہیت سے اور ماہیت کے جمیع مشارکات سے اس جنس میں، بس وہ جنس قریب ہے جیسا کہ حیوان، کیونکہ حیوان ہی جواب ہے سوال کرنے سے انسان اور فرس سے، اور حیوان ہی جواب ہے انسان سے اور جمیع انواع سے جو شریک ہے انسان کے لیے حیوانیت میں. تو یہ کیا ہو گئی؟ جنس قریب ہو گئی. چلو.